فخر کرنے کا مطلب ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، سٹیج سے اعلان ہوتا ہے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو ارشاد فرما کے فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی یہ قابل فخر چیز ہوتی اور فخر کوئی قابل فخر چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے نا۔ بندہ 5 نمازیں باجماعت پڑھ لے نا تو جو بے نمازی ہے نا وہ بندے کو انسان ہی نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے یہ تو حقیر آدمی، انا للہ و انا الیہ۔ اسی طرح جو خواتین ہیں جو 4 لفظ پڑھ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کے جو شوہر ہیں وہ تو ساری زندگی مصیبت میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جتنا مرضی اچھا، جتنا مرضی نیک، نمازی، حاجی، پرہیزگار ہے، اس کے برا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اس وجہ سے۔ دیکھیں آپ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، پورے کا پورا دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، پڑھیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم جو ہیں وہ خود ہی ڈیفائن کر کے اور خود ہی فیصلہ کر کے ڈیسائیڈ کر کے کہ میں تقوی والا ہوں، اس بنیاد پر ہم فیصلے جاری کر لیں۔ اس سے بڑی وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل خالص اللہ کے لیے ہوں اور اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں تو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا الیہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے وحی کی ہے تو اس کا مطلب ہے حکم تو پھر اللہ کا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو کوئی شرعی حکم دیتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ نے مجھے وحی کی ہے تو یہ تو حدیث قدسی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان تواضعوا، لوگوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں۔ اللہ اکبر، حتی لا یفخر احد علی احد، اتنی تواضع اختیار کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، کوئی شخص کسی دوسرے پر اپنی برتری نہ جتائے۔ ولا یبغی احد علی احد، اور ولا یبغی احد علی احد، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے پر زیادتی کرے۔ دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ جس کو اللہ نے تقوی دیا ہے وہ تو فخر کرتا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص دین کی بنیاد پر بھی فخر کرتا ہے نا، میں دین میں اس سے بہتر ہوں، میں تقوی میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ فخر ہی تو لے کے بیٹھا تھا ابلیس کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ بڑا یعنی سید ہوں، آقا ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت والے دن لواء الحمد میرے پاس ہوگا، حمد کا جھنڈا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ، جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازات دیے گئے، فرمایا مجھے دیے گئے ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو فخر جو ہے وہ تو جس کو غرور کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام یہی ہے نا، تکبر اور غرور۔ لوگوں نے فخر اور تکبر کو الگ الگ کر لیا۔ فخر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فخر کرنے کا مطلب ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں
اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو ارشاد فرما کے فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی یہ قابل فخر چیز ہوتی اور فخر کوئی قابل فخر چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے نا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ وہی چیز ہے، اس کو تکبر کہہ لیں، اس کو عجب کہہ لیں۔ عجب کا مطلب ہوتا ہے خود پسندیدگی۔ بندہ 5 نمازیں باجماعت پڑھ لے نا، تو جو بے نمازی ہے نا وہ بندے کو انسان ہی نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے یہ تو حقیر آدمی، انا للہ و انا الیہ۔ اور جو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، یہ 5 نمازیں صف اول میں پڑھتا ہے، وہ تو کسی کو جینے نہیں دیتا، جینا حرام کر دیتا ہے گلی والوں کو اور گھر والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھ لی ہیں، لہذا باقی سارے تو ایسے تیسے ان کی۔ اسی طرح جو خواتین ہیں جو 4 لفظ پڑھ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کے جو شوہر ہیں وہ تو ساری زندگی مصیبت میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، یہ عجب ہے۔ عجب کا مطلب ہے خود پسندیدگی۔ میں نیک ہوں، جس کے اندر یہ آ گیا میں ہوں، یہی عجب ہے، یہی کبر ہے، یہی فخر ہے۔ اور یہ اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ لہذا تواضع اختیار کرو۔ دوسرا شخص جو ہے، جو کوئی بھی، اور کبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بھی یہی بتائی، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اتنا ہی کافی۔ جتنا مرضی اچھا، جتنا مرضی نیک، نمازی، حاجی، پرہیزگار ہے، اس کے برا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کہانی ختم، پیچھے رہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا تواضع اختیار کریں، کوئی کسی کو دوسرے پر کوئی یہ نہ کہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، حتی یفخر علی احد علی احد، کوئی کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، اللہ اکبر، لا یغفر، کہ کوئی کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، ولا یبغی، نہ کسی کے اوپر زیادتیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو زیادتیاں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر انسان فخر کرنا چھوڑ دے، انسان کبر کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے۔ تو اللہ کے ہاں تقوی والا عزت والا ہے۔ تو تقوی والا ہے کون؟ بندہ خود ہی ڈیفائن کرتا پھرے کہ میں چونکہ تقوی والا ہوں لہذا میں دوسروں سے بہتر ہوں، یعنی لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود منصف بنتے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو صف اول کے نمازی یا نمازی پرہیزگار یا 5 وقت نماز پڑھنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، الا ماشاء۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے۔ دیکھیں، آپ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ پورے کا پورا دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، الدین النصیحہ، خیر خواہی۔ اس کے ساتھ بھائی آپ بھی نماز پڑھا کریں، مجھے خیر خواہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خیر خواہی ہے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ، اس قدر خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ، یہ ہے دین، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر خیر خواہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ، اگر آپ نے نماز پڑھی لی ہے تو دوسروں کے لیے عذاب تو نہ بنائیں اور خود لوگ دوسروں کے لیے عذاب تو نہ بنے۔ ہاں، پیار محبت کے ساتھ سب کو کہتے رہیں، یہ ہمیشہ، یہ جو تکریم ہے، یہ جو عزت ہے، اللہ کو معلوم ہے تقوی والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، پڑھیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں،
اور مجھے نہیں پتا ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم جو ہیں وہ خود ہی ڈیفائن کر کے اور خود ہی فیصلہ کر کے ڈیسائیڈ کر کے کہ میں تقوی والا ہوں، اس بنیاد پر ہم فیصلے جاری کر لیں، اس سے بڑی خطرناک بات اور کوئی۔ عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ظاہری طور پر لوگ روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں تقوی کے، انا للہ، حقیقت میں نہیں ہوتے، بڑے دھوکے ہیں اس دنیا میں۔ لہذا تقوی والا وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو تقوی والا سمجھے یا لوگ اس کو تقوی والا سمجھیں۔ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ دلوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالی اعمال کو بھی جانتا ہے۔